السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ معزز سامعین کرام، معزز ناظرین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ کے تیسرے رکوع کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئی ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور پر نور شافع یوم النشور، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ذی القرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے عزت سے بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے۔ معزز خواتین حضرات، جیسا کہ آپ اس آیت کریمہ سے سمجھ چکے ہیں کہ آج میری تقریر کا عنوان والدین کی عظمت و اہمیت ہے، کہ آج کے دور میں جہاں پر انسان ترقی کے نام پر اپنوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہیں پر سب سے زیادہ وہ اپنے والدین کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی ترقی کے لیے والدین کو رکاوٹ سمجھنے لگا ہے، وہ اپنے خوشیوں کے لیے والدین کو رکاوٹ سمجھنے لگا ہے، حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی ترقیاں بھی والدین کی وجہ سے ہیں، اور اس کی عزتیں بھی والدین کی بنا پر ہیں، اور صرف دنیا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی والدین ہی کی بنا پر۔ تو اسی مضمون پر صحیح بخاری و مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے پھر فرمایا ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا تو فرمایا تمہارے والد۔ اور ایک روایت میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب، یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجے بڑھ۔ علماء کرام سے اس تعلق سے سوال کیا گیا تو علماء کرام نے بڑا پیارا اور خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اس کی کیفیت اس انداز میں ہے کہ ماں کے مقام اور مرتبے کو جو بلند بتایا گیا ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ماں 9 مہینے پہلے اپنے اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھ کر جو ہے اس پر احسان کرتی، پھر اس کے بعد اس کی پیدائش کے وقت موت کے منہ سے نکل کر اسے زندگی دیتی ہے، پھر تیسری یہ کہ وہ اس کی پرورش کرتی، اور باپ کے تعلق سے جو ایک مرتبہ کہا گیا وہ اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کی پرورش میں جو محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو اس کا ہرگز کو یہ مطلب نہ سمجھے کہ چلو بھئی اب اس مسئلے سے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ماں کی ہی ہم قدر کریں، ماں کو ہی دیکھیں، باپ کو بھول جائیں بالکل، اس لیے کہ جب ماں کا پورا معاملہ صحیح طریقے سے ہوگا تب باپ کا نمبر آئے گا تو دیکھیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد و ترمذی بروایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اس کے زیادہ جو قریب ہو، پھر اس سے زیادہ جو قریب ہو، پھر قریب۔ تو اس روایت میں بھی اس تعلق سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے جو وضاحت فرمائی ہے وہ بہت ہی قابل توجہ۔ آج ہماری کیفیت کو ہم دیکھیں، ہم نے جو ہے آج کل ماں باپ کے ساتھ ہمارے رویوں کو دیکھیں، ان سے دوریوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کس انداز میں غلط ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم والدین کی قدر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، ان کی فرما برداری نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ہمارا طرز گفتگو کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس انداز میں ہے، ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کس انداز میں ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ عز و جل کے اس فرمان کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کسی دوسرے نے نہیں فرمایا، کسی تیسرے نے نہیں فرمایا، کسی اور نے نہیں فرمایا، اللہ فرماتا ہے والدین کے تعلق سے۔ اللہ عز و جل نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اب جس کے تعلق سے اللہ عز و جل نے فرمایا وہ ہے ماں باپ۔ کون ہے وہ؟ ماں اور باپ، اور پہلے نام کس کا ہے؟ ماں، پھر اس کے بعد نام آیا باپ۔ اب یہاں پر ایک بات بھی سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے بھی غور و فکر کریں کہ والدین یہ دونوں حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بظاہر بہت مختصر انداز میں ایک لائن میں حکم فرما دیا، لیکن اس میں تمام چیزیں، بس ہمیں اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ ہی ہمارے لیے جنت ہے، تو جنت کب ہوں گے؟ وہ جنت اس وقت ہوں گے جب ہم ان کی فرما برداری کریں گے، وہ جنت اس وقت ہوں گے جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ جنت اس وقت ہوں گے جب ہم ان کی رضا کے تعلق سے سوچیں گے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اگر اس سے راضی ہیں تو اللہ عز و جل صبح سے ہی اس کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ شام تک کھلے رہتے ہیں، اور شام وہ اس حال میں کرتا ہے کہ اگر اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں تو رات بھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں تو صبح سے ہی اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر شام وہ اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو شام رات بھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔
تو معزز سامعین کرام، بہت زیادہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چند واقعات آپ کی خدمت میں آج میں پیش کروں گا۔ وقت تو بہت زیادہ نہیں، مختصر سا وقت ہے، لیکن توجہ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ واقعات میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر ہی دوں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشہور واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور مختصر کر کے پیش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دفعہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اب ہم غور تو کر کے دیکھیں، جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فلاں بستی میں ایک خسائی ہے جو تمہارا جنت میں ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت میں پڑ گئے، میں نبی، اور نبی بھی کیسے نبی جو رسول بھی ہیں ساتھ میں، پھر اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے کہ جنہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملتا ہے، اسی لیے تو انہیں کلیم اللہ کہا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے، بات کرنے والے، اس مرتبے اور مقام والے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گاؤں کا پتہ وغیرہ اکٹھا کیا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے ملاقات تو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گاؤں پہنچے تو وہ جو ہے انہیں اپنی دکان پر ملا، وہ گوشت کاٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارا مہمان ہوں۔ اس نے کہا کہ تشریف رکھیں، ساتھ گھر چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے رہے، اس نے اپنا گوشت فروخت کیا، کچھ گوشت اپنے لیے بچا لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد خود سے کھانا بنایا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسترخوان پر بلایا، اور ساتھ میں اس کے کچھ ایسی چیز تھی، مختلف روایتوں میں الگ الگ ملتا، کسی میں کہا گیا کہ کچھ اس قسم کا وہ ڈبہ تھا کہ جس میں اس کے ماں باپ دونوں کو اس نے رکھا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے نوالا چباتا ہے اور دو نوالے اس ڈبے میں ڈالتا ہے اور ایک نوالا خود کھاتا۔ پھر کسی غرض سے وہ اٹھ کر جب دوسری طرف گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے اٹھے، اور وہاں پر جب آپ کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو ضعیف، ایک مرد اور ایک عورت۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے پہچان لیا اور کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھے ان کی روح ان کے قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ شخص واپس آیا اور جب اس کی نگاہ اپنے والدین پر پڑی تو فوراً پہچان گیا۔ فوراً پہچاننے کے بعد ایک روایت اس انداز میں ملتی ہے، دوسری روایت اس انداز میں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات اسی کے مکان پر آپ نے قیام کیا۔ جب رات میں قیام کیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ کے کانوں میں کسی کی رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آتی، ایک روایت یہ ملتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور دروازے کو انہوں نے کھول کر دیکھا تو ایک ضعیف خاتون ہے جو سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا رہی، رو رہی ہے اور کہہ رہے پروردگار یقیناً میرا بیٹا گنہگار ہے تمام چیزیں، لیکن وہ میرا بڑا فرما بردار ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری بڑی خدمتیں انجام دیتا ہے، تو اس دور کے نبی کے ساتھ میرے بیٹے کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اندازہ تو لگایا۔ پھر جو دوسری روایت رہ گئی تھی تو جب وہ شخص آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ تمام معاملے کو سمجھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یقیناً آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے والدین کے لبوں پر یہ ہمیشہ دعا رہتی تھی کہ پروردگار ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لیں، اور آپ آئے ہیں تو مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ہے ان کی اس دعا کو آج قبولیت عطا فرمائے جس کی وجہ سے جو ہے آج ان کا انتقال ہوا۔ تو معزز خواتین ہم دیکھیں، غور تو کر کے دیکھیں، آج ہم والدین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج ہماری کیفیات یہ ہیں، اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی جو ہے معاملات بگڑتے ہیں تو کسی صاحب بن جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو، مسجد کو چٹھی لکھ کر بھیجتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کر دو، کہیں کسی کے پاس جا کر تعویذ لے کر آتے ہیں، کہیں پر پلیتے لے کر آتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔
حالانکہ والدین کا مقام اور مرتبہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں انبیاء کی دعا کا درجہ رکھے۔ اب اندازہ لگائیں، دنیا میں صرف یہ دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جو کسی غرض سے اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، نہ شکل دیکھ کر محبت کرتے ہیں، نہ ان کے کردار کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، بس محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی اولاد۔ ان سے زیادہ مخلص جو اپنی اولاد سے محبت کرے اور کوئی دوسرا نہیں، لیکن ہم ان کی محبتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، وہ کامیاب ہو، تو کامیابی کے لیے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ تو اس کے گھر میں خود موجود ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی قدر کرے، ان سے کہے میرے لیے میرے حق میں دعا کرے، میری زندگی کے لیے دعا کرے، میری آخرت کے لیے دعا کرے، دعا کروائے ان سے، اس لیے کہ اس سے بہتر اسے کوئی موقع ہی نہیں۔ والدین سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ دنیا کی نعمتیں انسان خرید سکتا ہے لیکن والدین کو کبھی خرید نہیں سکتا۔ دنیا میں ہر چیز اس کو مل سکتی ہے لیکن ایک بار اگر والدین چلے جائیں تو پھر اس کو نہیں مل سکتی۔ بڑا حساس یہ موضوع ہے، ہم اس کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم والدین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 حجیں عطا فرمائے، 60 حج کی توفیق عطا فرمائے، آپ نے 60 حج کی۔ تو آپ فرماتے کہ ایک دفعہ میں حج کے موقع پر کعبہ شریف گیا ہوا تھا، حج کے ایام چل رہے تھے، تو میں نے لوگوں کی بڑی کثرت دیکھی کہ اتنی کثرت اس سے پہلے میں نے پچھلے سالوں میں نہیں دیکھی، بہت کثرت۔ میرے دل میں خیال آیا اتنے سارے لوگ حج کے لیے آئے، اے پروردگار کیا تو نے ان سب کا حج قبول کر لیا؟ یہ حسرت دل کی آواز جو نکلی۔ تو کہتے ہیں کہ اس رات جب میں تمام فرائض اور واجبات سے فراغت پانے کے بعد جب لیٹ گیا تو مجھے خواب میں اشارہ دیا گیا اور مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حج کو آئے ہوئے ہیں ان سب کا حج قبول کر لیا سوائے ایک شخص کے، سوائے ایک شخص کے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی، جس کا نام کیا؟ محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اس ایک شخص کے علاوہ سب کے حج قبول۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا، صبح اٹھا تو ظاہر سی بات ہے آج تک بھی وہ معاملے چلتے ہیں، سب جانتے ہیں جو بھی حج کو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر کنٹری کے حساب سے، ہر جگہ کے حساب سے الگ الگ خیمے، الگ الگ کیمپ بنے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بلخ والوں کے جہاں پر کیمپ لگے ہوئے تھے تلاش کر میں وہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس شخص کے تعلق سے میں نے معلومات کرنی شروع کی اور پوچھا لوگوں سے کہ محمد بن ہارون بلخی کہاں ہیں اور وہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے تو بڑی تعریفیں کی، کہا کہ وہ بڑا نیک و صالح ہے، بڑا پرہیزگار ہے، رات رات بھر عبادت کرتا ہے، روزانہ جو ہے روزے سے رہتا ہے، بڑی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، بڑا پرہیزگار۔ یہ سننا تھا، میری حیرت کی ابتدا ہوگی۔ اب میں نے کہا کہاں ملے گا؟ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے وہ الگ سے جو ہے اپنا چھوٹا سا خیمہ لگا کر جو اللہ کی عبادت میں مصروف۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور اس پہاڑ کے اس طرف گیا۔ جانے کے بعد جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے وجود سے مجھے عبادت کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، سلام کیا تو اس نے کہا کہ مالک بن دینار، اب تو میری حیرت کی اور انتہا ہوگی۔ میں نے کہا کہ میرے بغیر بتائیے میرا نام جان، اللہ کا ولی ہے یہ تو، میں نے بتایا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے کہ اس نے کہا کہ شاید مجھے یہ اندازہ ہے کہ تم اس حکم کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ آئے ہو کہ میرے سوا سب کے حج قبول ہو گئے، صرف میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ پیغام لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا سننا تو اور حیرت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو اس محمد بن ہارون بلخی یہ کہتے ہیں کہ 24 سال ہو رہے ہیں، ایک سال میں 24 سال متواتر حج کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور ہر سال کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ 24 سال۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اور زیادہ حیرت زدہ ہوا۔ میں نے سوال کیا کہ بھائی آخر اس میں راز کیا ہے؟
وہ تو بتا، اس لیے کہ اب اس راز کو جاننا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مالک بن دینار اگر آپ اس بات کو سنیں گے تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، مت سنو، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ نہیں تو سنا، میں ناراض نہیں ہوتا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ 24 سال پہلے کی بات ہے، اللہ عز و جل نے مجھ پر کرم فرمایا تھا، مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوستانے یاروں نے جو ہے میری عادتوں کو بگاڑ دیا، میں شراب کا عادی ہو گیا اور روزانہ شراب پی کر آتا۔ ایک وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میں شراب کے نشے میں آیا، عصر کا قریب وقت تھا، میں نے آتے ہی ماں سے کہا کہ کھانا لگا۔ ماں نے کہا بے شرم کچھ تو شرم کر لے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تجھے کھانا چاہیے، تجھے ہوش نہیں ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جب ماں نے ایسی باتیں کی مجھے فوراً غصہ آیا اور میں نے الٹے ہاتھ سے ماں کو مارا کہ جس کی بنا پر ماں جو کہ ایک تندور کے بازو کھڑی تھی، مار کا لگنا تھا، ماں اس تندور میں گر گئی اور نشے کی حالت میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا، یہاں تک کہ جب ماں کو نکالا گیا اور ماں اسی کیفیت میں اپنی آخری سانسوں کو اس نے گنا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو کھولا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی اپنے کپڑے جو ہے بیگ میں رکھ کر جانے کی تیاری میں۔ میں نے ماں کے بارے میں پوچھا تو بیوی کہتی ہے کہ ماں کو تو تم نے مار دیا، اب کیا پوچھتے؟ میں نے کہا تو کہاں جا رہی؟ تو اس نے کہا کہ جس گھر میں جس بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا اس گھر میں کیسے رہ سکتا؟ تو کہا تو پھر ماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ماں کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے بیٹے کو میری میت میں شامل مت کر۔ اندازہ تو لگا اس نے نہیں جگایا۔ تو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کلہاڑی اٹھائی، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ کر، پھر اس وقت سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، ہر سال آتا ہوں عبادت کے لیے، ہر سال آتا ہوں اپنے رب کو منانے کے لیے، لیکن میرا معبود وہ تو بے پرواہ ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اس گھر کے سوا جاؤں بھی کہاں، کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، اس کو منانے کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن ہر سال وہ یہی کہتا ہے کہ تیرا حج قبول۔ آج ہم اپنے والدین کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، جب اتنا کہنا تھا، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اتنی بات سننے کے بعد مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی اسے ایک تھپڑ مارا اور یہ کہتے وہاں سے چلا آیا جو ماں کا نافرمان ہو یقیناً اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار واپس آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب شام میں سویا تو ہاتف غیبی سے مجھے آواز آئی ہے مالک بن دینار تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا، پچھلے 24 سال سے ہر سال جتنے بندوں کا میں نے حج قبول کیا اسی کے صدقے میں حج قبول کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا پروردگار جب وہ ماں کا اتنا بڑا نافرمان ہے اس کی بخشش کا کیا تو نے انتظام فرمایا؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مالک جب قیامت قائم ہوگی، جب اس کی ماں میرے حضور حاضر ہوگی تو میں ماں کو اس کے لیے راضی کر لوں۔ غور تو کر کے دیکھیں، ہم ماں کی اہمیت کو سمجھ کے تو دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی محبت کا اظہار جب کرنا ہوا بندوں کے تعلق سے تو اللہ عز و جل نے بھی فرمایا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جیسے میری محبت کی کیفیت یہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوا تو رب نے بھی ماں کے نام کو پہلے سامنے رکھا تاکہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ ماں اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ماں کی حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے جس ماں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، جب بڑے ہوتے تو اسی ماں کو آنکھیں دکھانا، جس ماں نے بولنا سکھایا تھا جب بولنے آتا تو اسی ماں سے ماں کو گالیاں دینے لگے،
ماں کی ہمارے اندر وہ قدر و قیمت نہیں، وہ احساس نہیں ہے۔ ایک اور حکایت کے طور پر ایک واقعہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک شخص کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا 9-10 سال کا ایک لڑکا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ چند دن گزرے، کچھ مہینے گزرے تو باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتا، وہ جو پہلے والی تیری ماں تھی وہ زیادہ اچھی اور سچی تھی یا یہ جو اب ماں ہے یہ زیادہ سچی؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یہ بہت خاص جملہ۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جان، اب والی جو ماں ہے وہ بڑی سچی ہے، جو پہلے والی ماں تھی اس کی کیفیت الگ تھی۔ پوچھا ایسے، یہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا، جب وہ ماں تھی میں کوئی شرارت کرتا، گھر کی کسی چیز کو توڑ دیتا تو مجھے ایک تھپڑ مارتی اور کہتی کہ آج تجھے شام تک کھانا نہیں دوں۔ پھر آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا وہ مجھے گلی کوچوں میں ڈھونڈنے کے لیے خود نکل جاتی، مجھے پکڑ کے گھر لاتی، میرے ہاتھ پیر دھلاتی اور میری پسند کا کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی، اور روتی بھی خود تھی اور کہتی، پتر مجھے مت ستایا کر، بیٹے مجھے مت ستایا کر، تو کیوں ستاتا؟ لیکن جب سے یہ ماں آئی ہے، اب جب میں شرارت کرتا ہوں وہ مجھے تھپڑ مارتی ہے، گھر سے نکالتی ہے، تو رات بھر میں بھوکا رہتا ہوں لیکن وہ مجھے کھانا نہیں کھلاتی۔ ماں کی اہمیت کو سمجھو، ہم ماں کو نہیں سمجھتے، ماں کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ماں کس نعمت کا نام ہے، کس نعمت کا نام ہے، جب تک ماں ہوتی میں کوئی خطر نہیں ہوتا۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آج کے میں بیان کو ختم کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا، ہم غور سے سنیں۔ اس کا جواب بھی بڑا دل کو چھونے والا جواب۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، میری بوڑھی ماں ہے، بیمار ہے، مریضہ ہے، بہت زیادہ بیمار، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ جب اسے پیشاب آتا تو مجھے آواز دیتی، میں اسے اپنے گود میں اٹھا کر پیشاب کرانے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن راستے ہی میں مجھ پر کر دیتی۔ میں اس کو صاف کرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہوں۔ ایک دور وہ تھا کہ یقیناً میں بھی بچہ تھا تو میری ماں کی گود میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس کے بدن پر پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ میرے بدن پر پیشاب کر دیتی ہے تو کیا میں نے اس کے حقوق ادا کیے؟ اس نے میری خدمت کی تھی، میں بھی اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو کیا میرے حقوق ادا ہو گئے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جو جواب دیا، واقعی سنہرے الفاظ اسے لکھ لینا چاہیے، ہم اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، تمہارے صاف کرنے میں، تمہارے پیشاب کرنے میں اور تمہاری ماں کے پیشاب کرنے اور اس کے صفائی میں بڑا فرق ہے۔ تم اپنی ماں کے گود میں پیشاب کرتے تھے، اس کے جسم پر پیشاب کرتے تھے، تمہاری ماں اسے صاف کرتی تھی لیکن زبان، منہ پر اس کے مسکراہٹ ہوتی تھی اور زبان سے اور دل سے دعا کرتی تھی، اے پروردگار میرے بیٹے کو عزت والی زندگی عطا فرما، کثیر زندگی عطا فرما، اس کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ لیکن تم جو صفائی کرتے ہو تو تمہارے دل میں خواہش یہ ہوتی کہ پروردگار ہماری اماں کو جلد سے جلد جو ہے اس دنیا سے آسانی کے ساتھ رحلت فرما۔ بڑا فرق ہے دونوں کے کام میں، دونوں کی خدمت۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جو جس نے دلوں کو چھو لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک ماں کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ ایک بڑا بیٹا تھا، ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ دونوں ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ بڑا تو بہت مکمل طور پر خدمت انجام دیتا۔ ماں کی کیفیت یہ تھی کہ ماں بالکل بیمار تھی، بستر پر پڑی رہتی تھی، بڑی مشکل سے جس کا اٹھانا اور بٹھانا تھا، لیکن بیٹے بڑے فرما بردار تھے، بڑی محبت کرتے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ چھوٹے بیٹے نے مطالبہ کیا کہ بھائی جان اب ماں کی خدمت کا موقع مجھے ملنا چاہیے، ماں کی خدمت کا موقع مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا میں ماں کو اب اپنے گھر لے جاؤں گا، آپ نے بڑی خدمتیں کر لی، جنتیں
کہ جو ہے آپ نے بڑی کوششیں کر لی، اب مجھے موقع دو، لیکن بڑا بھائی تیار نہیں تھا کہ ماں کی خدمت کو چھوڑنے کے لیے۔ رشتہ داروں نے سمجھایا، پڑوسیوں نے سمجھایا، گاؤں والوں نے سمجھایا، لیکن دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے کہ نہیں ماں میرے پاس رہ جائے۔ آج کیفیت یہ ہوتی کہ ماں کو لوگ رکھ لیتے کس لیے؟ تاکہ ہمارے بچے وہ سنبھال، گھر کو جھاڑو لگا دے، گھر کے برتن وہ مانج دے، کپڑے وغیرہ دھو دے، اس لیے ماں کو رکھنے کے لیے تیار ہوتے تاکہ گھر کے کام نکل جائے آسانی کے ساتھ، ہمیں کچھ مزدوری دینا نہ پڑے۔ کیا ہوگا بہت سے بہت ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا دینا پڑے گا، ماں میرے پاس رہے گی تو میرے گھر کے تمام کام معاذ اللہ۔ اگر ایسی سوچ ہے تو ہمیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک واقعہ، ایک کیس ایسا بھی سامنے آیا، اب یہ فیصلہ کورٹ پہنچ گیا، یہ مقدمہ کورٹ پہنچ گیا، جج نے دونوں کو بلایا، دونوں کی دلیلیں سنی، تمام چیزیں سنی، فیصلہ کرنا پھر بھی مشکل تھا۔ ماں کو بلایا گیا، ماں سے پوچھا گیا بڑی بھی تم تو بتاؤ کہ تمہیں دونوں بیٹوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے، کس سے محبت کرتے ہو تاکہ تمہیں ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو ماں نے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر جج کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ مجھے محبت بھی دونوں بیٹوں سے، یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ پھر آخر کار جج نے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا، جو فیصلہ اس نے سنایا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھائی جو تم بڑے بھائی ہو، اتنے سال سے خدمت کر رہے ہو، تم خود بھی بوڑھے ہو رہے ہو، تم خود بھی تو بوڑھے ہو رہے ہو، لہٰذا ماں چھوٹے بیٹے کے پاس جانی چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو بڑے بھائی نے چیخے مار کر رویا، ہائے میرے بڑھاپے نے ماں کی خدمت سے مجھے روک دیا۔ اندازہ تو لگا کو نہیں، ہم غور تو کریں اس بات پر، ہم سمجھیں اس حساسیت کو، اس کیفیت کو ہم سمجھیں۔ آج ہم والدین کے تعلق سے ہمیں کوئی احساس نہیں، بہت سے سامنے کرام ہے، یقیناً الفاظ میں جو ہے ماں کی اہمیت کو بتا پانا مشکل، بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسے ہمیں دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل اگر سمجھنے کے لیے تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج اولاد کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے بیوی اور ماں کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا، لا کر اسے جو ہے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب جائیں تو کس طرف جائیں، کیا کریں، کس کو خوش کریں، کس کو ناراض کریں؟ یہ مقابلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے لا کر مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا۔ ایک شرعی حکم آپ کے سامنے میں پیش کروں، اولاد کی جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں اپنی جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کا مجھے جواب دو۔ اسلام نے بیوی کے بھی حقوق بتائے ہیں، لیکن ماں باپ ہی انمول نعمت ہے، اس کو نظر انداز مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے اللہ عز و جل اسے دنیا میں فوراً سزا نہیں دیتا، آخرت میں اس کو سزا دیتا، اور جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، ان کے دل شکنی کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، انہیں ستاتا ہے، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں اس بات پر۔ آج ہم نے جو اپنے اندر جو فرق رکھے، ایک شخص گھر کو آ رہا ہے تو ساتھ میں کچھ پھل لے کر آیا تو چھپا کر جو اپنے کمرے میں پہلے پہنچ جا رہا، پھر اس کے بعد بیوی کہتا ہے کہ ماں باپ کے منہ میں تو دانت نہیں، لے جا تھوڑا ان کے پاس۔ یہ نہیں، اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے پاس پیش کر کے کہتا امی ابو پہلے آپ کھا لیں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اپنی بیوی بچوں کے لیے لے جاؤں۔ آج اولاد کے پاس وقت نہیں کہ 2-5 منٹ بیٹھ کر والدین کے پیر دبائیں یا 2-4 باتیں کریں یا 2-4 لقمے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ ہم کس دور میں گزر رہے ہیں، ہم کس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم غور تو کر کے دیکھیں۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ پورے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب وہ بیڈ پر ہو گیا تو بتائے اس بیڈ کے پاس اس کے سرانے کون بیٹھے؟ وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اگر 10 دن بیٹا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، تو ماں اس کے سرانے بیٹھی، اگر 20 دن بیٹھا تب بھی ماں اس کے سرانے بیٹھی ہے، اگر کتنے دن بیٹھا ہے تب بھی ماں اس کے سرانے بیٹھی۔ دوست آتے ہیں جاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن خدمت کے لیے، اس کی فکر کے لیے، دعاؤں میں اگر کوئی ذات وہاں پر موجود ہے تو ماں۔
ہم غور تو کریں، ماں نے کب سے خیال رکھا ہے، اس بات کو سامنے تو رکھ کے دیکھیں۔ جب پہلی دفعہ ماں کو احساس ہوا تھا کہ میرا بچہ ہے یا بچی ہے، میری اولاد میرے پیٹ میں آئی ہے، تو اس نے اپنی پسند کی چیزیں تک چھوڑ دی۔ درد ہو رہے تھے لیکن اس نے کبھی درد کو کم کرنے کی دوا استعمال نہیں کی۔ رات کروٹ بدلنا ہے تب بھی وہ پہلے ہوشیار ہوتی ہے، اس کے بعد پہلے اپنی کیفیت کو دیکھتی ہے، تو اس کیفیت میں لیٹتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ 9 مہینے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب اولاد دنیا میں آتی ہے، ماں ہوش میں آنے کے بعد اپنے تعلق سے سوال نہیں کرتی، اپنی اولاد کے تعلق سے سوال کرتی ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے۔ سب لوگ چہرے دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن ماں نہ چہرہ دیکھتی ہے نہ اس کے مال و دولت کو دیکھتی ہے، وہ تو بس یہ دیکھ کر محبت کرتی ہے، میرا بچہ۔ سب ٹھکرا دیتے ہیں لیکن ماں اس کو نہیں ٹھکرا، چاہے اولاد کے پیر ہوں کہ نہ ہوں، ہاتھ ہوں کہ نہ ہوں، لیکن ماں وہ واحد ہستی ہے جو اگر اپنے بچے کو معذور بھی دیکھتی تب بھی اس کی پوری خدمت انجام دیتی۔ اب غور تو کر کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری فکریں کس انداز میں جا رہی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یقیناً اس مضمون پر اگر میں دن بھر بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، یہ مضمون ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کہتے ہیں نا، طوفان نوح کو لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، طوفان نوح کو لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، 2 بوند ہی کافی ہے گر اثر کر۔ آنکھوں سے نکلنے والے اگر ندامت کے 2 آنسو ہی اگر بندہ نکال لے تو اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ندامت والے آنسو ہونے چاہیے، وہ سچی توبہ والے آنسو ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ بات دل میں اثر کر گئی، والدین کو اگر ناراض کیے تو خدا کے لیے انہیں جا کر راضی کریں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر والدین سے بھی معافی اس تعلق سے کہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ یہ نکمے ہیں، یہ نالائق ہیں، آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، ان کی آخرت کو تباہی سے بچانے کے لیے دل سے انہیں معاف کریں۔ یہ میری گزارش ہے والدین سے، اپنی اولاد کی آخرت کو تباہی سے بچانے کے لیے انہیں معاف کر دیں خدا، ورنہ پھر ان کی آخرت تو تباہ ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار سننے سمجھنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین باحیات صحت اور تندرست عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں نور و انوار کی بارش عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور والدین کے صدقے میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک چھوٹی سی درخواست کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم اور ایک نیک نیتی کے ساتھ میں نے یوٹیوب چینل کی شروعات کی ہے جس کا نام ہے مدرسہ الرضا للبنات۔ یہ ویڈیو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا، اپنے دوست احباب تک اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس وغیرہ کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔